قیامت آسمان پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک زمین ہلنے لگی، پہلے ہلکی لرزش، پھر ایک زوردار جھٹکا، جیسے پوری دنیا کسی خوفناک نیند سے جاگ اٹھی ہو۔ لوگ گھروں سے باہر نکلے، مگر اب زمین کہیں ٹھہرنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ عمارتیں گرنے لگیں، سمندر ابلنے لگے، سورج قریب آ گیا، آگ جیسی تپش انسانوں کی کھال جلا رہی تھی۔ فضا میں ایک عجیب آواز گونجنے لگی، وقت ختم ہو گیا۔ یہ آواز نہ مرد کی تھی نہ عورت کی، بلکہ جیسے آسمان خود بول رہا ہو۔ سب لوگ بھاگ رہے تھے، مگر کہیں پناہ نہیں تھی۔ بچے ماں کو پکار رہے تھے، مائیں بچوں کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر کسی کی آواز کسی تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگے، سمندر آگ کے دریا بن گئے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک روشنی پھٹی اور فرشتے صف در صف اترنے لگے۔ ان کے ساتھ ایک آواز گونجی، آج انصاف کا دن ہے۔ زمین نے اپنے راز اگلنے شروع کر دیے۔ ہر وہ جگہ جہاں ظلم ہوا، ہر وہ قبر جہاں کسی نے چھپایا گیا ظلم چھپایا تھا، سب ظاہر ہونے لگا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے پیچھے دیکھا تو میری اپنی پرچھائی بھی غائب ہو چکی تھی، اب صرف اعمال باقی تھے۔ پھر ایک اور صدا آئی، جس نے ایک لمحے کے لیے بھی برائی چاہی، وہ آج اس کا وزن دیکھے گا۔ اور میں چیخ کر اٹھ بیٹھا۔ میری آنکھوں سے پسینہ بہہ رہا تھا، مگر کمرے میں اندھیرا تھا اور باہر فجر کی اذان کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے سانس لیا، شکر کیا کہ ابھی قیامت نہیں آئی، مگر دل کہہ رہا تھا وقت دور نہیں۔ یہ کہانی نہ صرف ایک خواب کی روداد ہے، بلکہ اسلامی عقائد میں موجود قیامت اور یوم حساب کے خوفناک مناظر کی ایک ادبی عکاسی ہے۔ یہ انسان کو اپنے اعمال اور زندگی کے مقصد پر غور کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ آپ کی زبان سادہ مگر پر اثر ہے۔ اگر یہ ایک سوال ہے کہ میں اس پر کیا رائے دوں، تو میری رائے یہ ہے کہ یہ ایک عمدہ اور فکر انگیز کاوش ہے۔